نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل صدر سلام صدر جی احتشام جناب چیف جسٹس میاں محبوب احمد صاحب، نقیب الاشراف سیدنا عبدالقادر جیلانی اور سیدنا عبدالرزاق کے خانوادہ، اور اس وقت نظام خانقاہی کے آبرو جناب سید محمد انور گیلانی شاہ صاحب، اہل علم میں ایک معتبر نام جناب ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب، آج کے مہمان ناظم جو میئر اور ناظم جناب ریاض قریشی صاحب، اور میرے برادر عزیز جناب نواب ریاض حسین قریشی صاحب، ڈاکٹر محمد حسین آزاد اور ملتان یونیورسٹی کے جناب ڈاکٹر سیانی صاحب، اصحاب فکر اور اسباب دانش، مدینہ الاولیاء اولیاء کی بستی ہے، اور ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ جس جگہ پہ اہل اللہ ہوتے ہیں، جہاں ان کے مسکن ہوتے ہیں، وہاں اللہ کے انوار کا نزول ہوتا ہے، اور وہ جگہ بھی بہت مقدس ہو جاتی ہے۔ اور اس بات کو میں کوئی اعتقادی طور پہ خوش اعتقادی کے طور پہ نہیں کہہ رہا، علمی طور پہ رس کر رہا ہوں۔ ایک بات میں رس کر دوں، میرے بھائی علامہ محمد اسلم طاہر قادری ایڈوکیٹ صاحب کا خطاب آپ نے سنا ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اصلی طاہر قادری ہے، یہ حقیقی علامہ ہے۔ باقی اخبار اشتہار اور میڈیا کے ذریعے لوگ بن جاتے ہیں، کیونکہ عالم لوگ جو ہوتے ہیں ان کی گفتگو ذرا مشکل ہوتی ہے، وہ مشکل پسند لوگ ہوتے ہیں، ترقی تو ان کی مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس بات سے گھبرانا نہیں، کیونکہ اسلم طاہر قادری مجموعوں کا آدمی نہیں ہے، وہ قلم کتاب اور بہت اسکالرس لوگ جو مخصوص ہوتے تھے وہ اس مجلس کا آدمی ہے۔ ہم نے ان سے گزارش کی ہوئی ہے کہ غلطی ڈاکٹر آزاد صاحب کی جو کتاب ہے اس کا وہ انگریزی میں ترجمہ کریں، اور چونکہ اسلم طاہر قادری ایک زمانے میں جناب کے گروہی اور جناب جعفر قاسم اس لیول کے لوگوں میں رہے، اور انہوں نے وہی دور دیکھا، اسی دور میں لکھتے رہے، تو بعض باتیں میرے نوجوان ساتھیوں کے لیے مشکل بھی ہوگی ترقی ہو، لیکن ہمیں اب وہ جو عامی اور عوامی سلسلے کے ان سے آگے بڑھ کے علم کی دنیا میں ویسٹ کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں ان کی زبان میں ان کی تراکیب میں بھی بات کرنی پڑے گی۔ یہ میں نے تعارفی چند جملے آپ سے کیے۔ میں اس طرح کا اس لیے میں نے رسمی کیا کہ جیسے ہمارے ہاں لوگ خوش اعتقادی کے طور پہ کہہ دیتے ہیں، یا تقریب برائے تقریب کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جی جہاں اولیاء اللہ کے مزارات ہوتے ہیں وہاں اللہ کی بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ میں علمی طور پہ ایک حوالہ آپ کو اپنی شروع دینا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ مظفر عزیر رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ مولویہ سے جن کا تعلق تھا، اور میاں محبوب صاحب کا اور میرا ایک تعلق یہ بھی ہے کہ ان کی نماز جنازہ حضرت شیخ ناظم صاحب نے پڑھائی تھی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں لکھا امریکہ میں اپنی وصیت میں کہ میرا جنازہ اسی وقت اٹھے جب شیخ ناظم آئے، ان کے بغیر میرا کوئی جنازہ نہ پڑھا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، کئی کتابیں ہیں شیخ مظفر عزیر رحمۃ اللہ علیہ کی، انگریزی میں ان کی جو سب سے بڑی معرفت الاراء کتاب ہے، آج کل ناپید ہے، اس کا نام ہے المرشد۔ یہ کوئی 2000 صفحوں کی کتاب ہے، اتنی موٹی ضخیم کتاب۔ اس میں ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت لکھی جو میں نے سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اس سے بھی جو میرا لاسٹ ایک گفتگو کا موقع اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے، اس میں بھی میں نے لوگوں کو سنائی۔ آپ اہل دل ہیں تو اس کے میں ثبوت کے طور پہ آپ کو کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا شیخ جو ہے اپنے سلسلے کا اور اتنا بڑا رائٹر وہ لکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ثبوت کے طور پہ بدعا کیجیے، ہم ختم ہو جائیں، ہم مر جائیں، ہم پہ اللہ کا عذاب نازل ہو۔ تو قرآن حکیم کی آیت آئی کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے کفار کو کہ ہم اس وقت تک ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ شیخ مظفر عزیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
اولیاء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جب انبیاء موجود ہوتے ہیں تو جس طرح عذاب نہیں آتا، اس طرح اولیاء کا وجود جب ہوتا ہے معاشروں میں تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذابوں کو ٹال دیتے ہیں۔ ملتان والوں، مجھے لاہور کا تو پتا ہے آپ بہت نیک لوگ ہوں گے، لیکن ہم جب تنہائی میں جائیں تو ہمیں اپنے اعمال کا بخوبی علم ہے۔ یہ بہاؤدین زکریا اور شاہ رخ عالم کو ایزی نہ لو، یہ جمال ملتانی جو ہے حافظ جمال ملتانی کو آسانی سے نہ لیں۔ دیگر بزرگان اور اولیاء کی جو قبور ہیں، ہمارے جو آج کے اعمال ہیں شام نہ پڑے اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ یہ ان اولیاء کی برکت ہے، ان کی برکات ہے، وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جن کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ میں دلچسپی کے لیے آپ سے عرض کر دوں، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے اور آپ گزر رہے تھے تو آپ کے مریدوں نے کسی دکان سے سودا لیا اور دکاندار سے پوچھا کہ فلاں چیز کی قیمت کتنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہم آپ کو 150 روپے میں دیں گے۔ باتیں ہوتے 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 150 روپے سے آخر میں انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اس کو 15 روپے میں لے جائیں گے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے کہا کہ بھاگو، یہ شہر تباہ ہو جائے۔ جس شہر کے تاجر اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ 150 جائے کہ 15 روپے میں چیز دے دیتے ہیں، وہ شہر کیسے بچ سکتا ہے؟ شام پڑ گئی تو مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ یہ شہر بچ نہیں سکتا، یہاں عذاب نازل ہوگا۔ کہا میں نے آدھی بات سنائی تھی، باقی آدھی کیوں نہ سنائی؟ یہ علی اجبیری اگر موجود نہ ہو تو شام تک یہ شہر ہوگا۔ اولیاء کا وجود جو ہوتا ہے یہ جہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کے ہونے سے سید انور گیلانی جب محفل میں موجود ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کا خطاب بہت لمبا چوڑا ہو، وہ الفاظ کے معاملے میں بہت زیادہ دریا بہائیں نہیں۔ صوفیاء کا، اولیاء کا، انبیاء مقربین کا جو وجود ہوتا ہے، ان کی پریزنس، ان کی موجودگی، اس سے قلوب کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حدیث سے خود دے رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ دیر رک جائیے تاکہ ہم اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ اور یہ کیفیات میں نے محسوس کی ہیں۔ میں ہنس کے کئی دفعہ میں بے پناہ مصروف تھا جب حضرت لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، اور ہر شام میں لڑکوں سے کہتا کہ یار آج بڑا کام ہے، آج میں نہیں جا سکوں گا، شام پڑتی میں پھر چلا جاتا سید انور گیلانی صاحب کے یہاں۔ پھر میں نے ایک دفعہ اپنے ساتھ ایک دو دوست نے، میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے، ان کے یہاں بہت اعلیٰ کھانے چنے جاتے ہیں، بہت بڑا دسترخوان ہوتا ہے، اور یہ قادری سلسلہ کے لوگوں کی ایک خاص روایت ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ عرض کروں آپ کے ذوق کے لیے کہ دنیا میں اخلاق کا جو کردار ہوتا ہے وہ اسلاف کی عظمت اور بلندی کا ثبوت ہوتا ہے۔ اگر اخلاق ٹھیک ہوں، سید انور شاہ صاحب گیلانی کے پاس لوگ بیٹھیں، ٹہروں بیٹھیں، ان کے معاملات دیکھیں، جانچیں، پرکھیں، اور جب ان کی شخصیت ان کے دل میں اتر جائے تو وہ کہیں گے سیدنا عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کتنی عظیم ہستی تھے۔ ان کی عظمتوں کا ثبوت مل جائے گا۔ خدا نہ خواستہ ان کے ہاں کوئی کمزوری کا پہلو دیکھیں تو لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں۔ کس طرح اب میں مثل کے محبت کے لوگوں سے عرض کروں کہ لہ کے پڑھتے ہیں کروں مدح اہل دو رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پالا نہ رہی۔ اور شام کو جا کے اپنی زمین کسی بادشاہ کے دربار میں، کسی وزیر کے دربار میں، کسی حکمران کے دربار میں اس کی جبرسائی کر رہے ہیں، اس کی خوشامدیں کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور بدترین اگر کوئی کردار کا حامل ہو اس کو ولی اللہ بنا دیں گے، اسلام میں بھی بنا دیں گے، محمد بن قاسم بنا دیں گے۔ یہ بات نہیں۔ احمد رضا بریلوی کے مسلک کو تو مشکوک کر دیتے ہو جب یہ بات کرتے ہیں۔ ہم جب یہ کمزوری کسی جگہ پہ دکھاتے ہیں تو لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ واقعی صحیح بات ہوگی۔ اگر آپ جا کے وہاں ضرورت سے کوئی بات کریں، اگر دین کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو آپ ضرورت سے جا